صفحہ نمبر 317 657 نمبر حدیث کے مسائل کے ضمن میں ہم تربیتی باتیں استنباط کر رہے تھے۔ یہ دینی شرعی جو علم ہے یہ دراصل تربیت انسانی کا بہت عمدہ ذریعہ ہے، تو ہم ارادتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات کے واقعات سے اپنے ضروری تربیتی اسباق حاصل کرنے میں تفصیلات میں چلے جاتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم قریب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی دانائیاں، آپ کی اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متانت، آپ کی سنجیدگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صائب رائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر کو اہل اسلام اور دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ اس لیے یہ لا حاصل طول انشاءاللہ نہیں ہوتا، اس میں ہمارے پیش نظر بہت کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ عام اختلافی موضوعات سے بچا کر دل آزاری اور نوک جھوک کے انداز سے ہٹتے ہوئے قریب سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیرات ہیں انہیں ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری سوچوں کو مثبت بنائے، آمین، اور ہماری زندگیوں کو فرما برداری کے نور سے بھر دے، آمین، اور ہماری جو کاوشیں ہیں انہیں خلوص نیت نصیب فرمائے، آمین، پائیدار فرمائے، آمین، اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ اسے بنائے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا مناسب لگی ہے کہ سامعین اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ صاحب کیا ہوا، ایک ہی حدیث کے الفاظ پر آپ 4-6 کلاسوں میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہم الحمدللہ بافائدہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مقصود تذکیر و تربیت ہے، کوئی امتحان کے پروسیس سے گزرنا تو ہے نہیں، وہ مقصد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ وہ خاتون جس کے بیٹے کی وفات ہوئی اور آپ نے اسے بے صبری سے منع فرمایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط غم کی وجہ سے پہچانا نہیں، اور اس نے کچھ تلخ کلامی کا ارتکاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گفتگو کو طول نہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموشی سے وہاں سے تشریف لے گئے کہ وہ موقع بات کو طول دینے کے لیے مناسب نہیں تھا، اور اس طرح کی گہرائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں بکثرت ملتی ہیں۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں آ کر اس جگہ پر پیشاب کر دیا جہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ بات بڑی المناک تھی، تڑپ گئے مسلمان، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اٹھے اور اسے
اس حرکت سے روکنے لگے۔ بندہ عربی ہے، شہری ادب و آداب سے، شریعت اسلام کی تربیتوں سے آگاہ نہیں ہے، اسے سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے، موقع محل کی پہچان کے لیے اسے ٹائم چاہیے، وہ ٹائم اسے نہیں ملا اور اس نے یہ حرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا دعوہ، اسے فی الحال اسی حالت میں رہنے دو۔ عین اس حالت میں جب کہ وہ قضائے حاجت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، اس حالت میں تم اسے ڈراؤ گے، وہ تمہارے خوف سے اٹھ کھڑا ہوگا، نجاست اور گندگی کو زیادہ پھیلا دے گا، بے پردہ ہو جائے گا، اس کا جسم زیادہ آلودہ ہو جائے گا، مسجد کا زیادہ حصہ آلودہ ہو جائے گا۔ اس لیے اب چاروں ناچار اس صورتحال کو تحمل سے گزارو کہ جو خرابی ہوئی ہے یہی تو رکے، آگے تو نہ بڑھے کم از کم، دو اسے رہنے دو اسی حالت میں۔ وہ فارغ ہو گیا اپنی اس ضرورت انسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پانی کے 2 ڈول بھرو، 3 ڈول بھرو، پانی اس پر بہا دو۔ پیشاب تھا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خرابی پیدا ہوئی تھی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اعرابی سے کہا یہ جو مسجدیں ہیں یہ لوگوں کے قضائے حاجت، پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ اللہ پاک کے گھر ہیں، اللہ کی ذکر کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے انہیں تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایسی پاک سرزمین پر آپ نے پیشاب کر دیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیے کہ منکر کو اور برائی کو ہاتھ سے روکنے کی بجائے سیکنڈ سٹیپ لیا۔ یہاں ہاتھ سے روکا جائے تو معاملہ طول پکڑ جائے گا، یہاں ہاتھ سے روکا جائے تو معاملہ طول پکڑ جائے گا، یہاں زبان سے روکنا بہتر ہے، اس لیے آپ نے دوسرا قدم اٹھایا۔ یہ وضاحت سننے کے بعد اب مسلم کی وہ حدیث پڑھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، گناہ کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ ہاتھ سے تو روکنے کی طاقت ہے، ایک شخص ہے، اس کے معاملے کو کور کرنا، اسے روکنا، اسے زد و کوب کرنا، اسے سزا دینا ممکن ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ روکنے سے جو نتائج متوقع ہیں وہ زیادہ خرابی والے ہیں، جو نتائج متوقع ہیں وہ زیادہ خرابی والے ہیں۔ ایک یہ کہ روکنے کے دوران مسجد زیادہ آلودہ ہوتی ہے اور شرف انسانی متاثر ہوتا ہے، بندہ عریاں ہوتا ہے، نجاست پھیلتی ہے، جسم ناپاک ہوتے ہیں، مسجد میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ گئے تھے شر کو کم کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ بڑھانے سے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس انداز سے فوری روک دیا جاتا تو وہ شخص جو آج آیا ہے مسجد میں، وہ زندگی بھر کے لیے پھر مسجد کی طرف اور نمازیوں کے حوالے سے ایک کنسیپٹ اور ایک نظریہ قائم کر لیتا۔
یہ لوگ تلخ ہیں، یہ لوگ سخت ہیں، یہ لوگ رعایت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ اور جب کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے اور رائے قائم کر لیتا ہے کسی شخص کے حوالے سے، تو وہ جلد اس نظریے سے نجات نہیں پا سکتا۔ گویا ہاتھ سے روکے اور طاقت نہ رکھتا ہو، تو طاقت سے مراد صرف فوری طور پر ریئیکٹ دکھانا نہیں ہے۔ طاقت سے مراد ایسا اقدام کرو کہ جو پھر بعد میں خطرات کا شکار نہ ہو، بعد میں الجھنوں کا شکار نہ ہو۔ ایک دفعہ تو دفعہ وقتی لگائی جا سکتی ہے، کوئی ری ایکشن دکھایا جا سکتا ہے، کوئی تلخی کی جا سکتی ہے، کوئی قوت دکھائی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے حالات ہیں وہ حالات بگڑ جائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ طاقت میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اقدام آپ کر رہے ہیں وہ اقدام پائیدار ہے، آئندہ اس کا تسلسل برقرار رہے گا، اس کا کوئی متضاد اور اس کا ری ایکشن تو کوئی نہیں آئے گا، اطمینان ہے۔ بسم اللہ کریں، آپ قدم اٹھا لیں، بسم اللہ کریں، آپ قدم اٹھا لیں۔ اور شاید اگر کچھ زیادہ تسرع نہ ہو، آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے موقع پر 3 دن کے لیے آئے تھے، 3 دن کے لیے آئے تھے، 3 دن کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اب حکومت مکے میں کس کی ہے؟ بت پرستوں کی۔ مکے میں حکومت کس کی ہے؟ بت پرستوں کی۔ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے۔ 3 دن کے لیے مکے کے لوگ شہر کی آبادی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اب تو آسانی ہے، 3 دنوں میں تو بت توڑے جا سکتے ہیں، بیت اللہ کو ان آلائشوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، ان آلائشوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اگر طاقت کی بات ہے تو 2000 افراد آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے وفادار ہیں، یہ سارے جنگجو ہیں، یہ سارے جوان مرد ہیں، اور ان کی قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دنوں کے لیے آئے ہیں، آپ بت توڑ جائیں، نتیجتاً قوم آئندہ کے لیے مصالحت بھی توڑ لے گی اور بت بھی اس سے زیادہ تعداد میں بنائے گی۔ جو لوگ پہلے مذہبی نہیں ہیں اب وہ لوگ مذہبی ہو جائیں گے، جو لوگ پہلے مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے اب وہ سخت گوشہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہاں دیکھیے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، لیکن آئندہ کے حالات اجازت نہیں دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مکے میں گزارے، چاروں ناچار اس سب کچھ کو برداشت کیا جو پہلے سے چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدام نہیں فرمایا، کوئی اقدام نہیں فرمایا۔ اور بعین ہی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عربی کے ساتھ کیا، ان هذه المساجد لم تبنى لذلك، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی، انما تبنى لذکر اللہ والصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما قال، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوتوں کے لیے، نمازوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ وہ شخص متاثر ہوا۔ اب یہاں دیکھیے دعوت دینے والا ایک دعوت دیتا ہے، وہی سیم وہی نقطہ نظر ہے وہ پیش کرتا ہے، تو سننے والا غضبناک ہو جاتا ہے۔ وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو سننے والا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا نا، اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ دیہاتی تھا، اس نے کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رحمت فرما۔ ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میں دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ کرنا۔
ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ کرنا۔ میاں وہ بھی تو وہی کہہ رہے تھے کہ مسجد میں پیشاب نہ کرو، اور پیارے نبی نے بھی تو وہی کہا ہے کہ مسجد میں پیشاب نہ کرو۔ یہ طرز تخاطب ہے نا، یہ انداز تعلیم ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دعوت پر وہ فدا ہو گیا اور ایک طرز بیان پر وہ اکھڑ گیا، ایک طرز بیان پر وہ اکھڑ گیا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں طرز بیان کی بہتری نصیب فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دانائی کے طریقوں کے ساتھ بلاؤ، بالموعظۃ الحسنہ، نصیحت عمدہ طریقے سے۔ کوئی کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ آپ اس کے اکابر کو برا بھلا کہیں، آپ اس کے دل کو دکھائیں، آپ اسے خاموش چٹکیاں کاٹیں، آپ اس کی دل آزاری کریں، اور پھر اس کے بدلے میں وہ آپ پر فریفتہ اور آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو راستہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو انداز ہے یہ دعوت کے لیے نقصان دہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ مثبت انداز ہے، وہ مثبت انداز ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، عمدہ انداز سے گفتگو کرے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کوئی ایسا موضوع ہے جس میں ٹکراؤ ہے، جس میں تناؤ کھچاؤ ہے، جس میں اختلاف رائے ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا مد مقابل فریق وہ اس بات کا قائل نہیں ہے، وہ دوسرے نقطہ نظر کا قائل ہے۔ یہاں قابل غور بات ہے، آیت پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جب بلاؤ تو دانائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، اور جب جھگڑا کرو تو بہت اچھے طریقے سے۔ جب جھگڑا ہو تو بہت اچھے طریقے سے بات کرو۔ خالی ذہن آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ابتداءً آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ کا حسن سلوک بہتر ہونا چاہیے۔ آپ کے مد مقابل ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کا نظریہ آپ کے نظریے سے مختلف ہے، وہاں کچھ اخذ و رد کرنا پڑے گا، وہاں اس کے دلائل دیکھنے پڑیں گے، اپنے دلائل بیان کرنے پڑیں گے، کراس کویسچنز کرنے پڑیں گے، اس کے نظریے کی تقلید کرنی پڑے گی، اس کی غلطی نکالنی پڑے گی، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو یہاں اچھا طریقہ کافی نہیں ہے، یہاں بہت اچھا طریقے کی ضرورت ہے۔ یہاں کیونکہ وہ جذباتی نوعیت کا اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ وہ ایک تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ طرز تخاطب کو آسان کریں، عام دعوت حسن ہو اور اختلافی موضوعات پر بات آسان انداز سے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے اللہ، نسبتاً یہ بات مشکل ہے، میں اس کے نظریے کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے عقیدے کا قائل نہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، مجھے تو غصہ آئے گا، میرے مزاج میں تلخی آ سکتی ہے، لب و لہجے میں تلخی آ سکتی ہے۔ آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور اچھے طریقے سے بات کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تو کر کے دیکھ، تو کر کے دیکھ، تو کرے گا جب یہ انداز اپنائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جو تیری جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تیرے طرز تخاطب کو دیکھ کر وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جب تو مشکل میں آئے گا وہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کر کے تو دیکھ۔ گالیاں دے کر کسی کو کب منایا جا سکتا ہے؟ دل دکھا کر کسی کو کب منایا جا سکتا ہے؟ بے عزتی کر کر کب عزت کمائی جا سکتی ہے؟
تو عزت کر، وہ تیری عزت کرے گا، تو عزت نہیں کرے گا تو وہ تیری عزت نہیں کرے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ توفیق اللہ صبر و عزیمت والوں کو دیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق اللہ خوش نصیبوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی خوش نصیبوں میں فرماتے ہیں۔ اچھے طریقے میں غلو ہرگز جائز نہیں ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ محض دانائی، محض حکمت، وہ ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع، ہمارا نظریہ، ہمارا منہج نہ پھسلا دے، ہرگز نہیں۔ منہج پر کوئی کمپرومائز نہیں، کتاب و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں، پیارے نبی کی اطاعت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے اپنا طرز تخاطب تبدیل۔ بخاری کتاب الحدیث حدود وغیرہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بازار میں کوئی کاروبار ہے، اس میں کھڑے ہیں، ایک بانس چڑی، مد مقابل یہودی شخص تھا فریق ثانی۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا لا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو علیہ السلام سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے چنا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ صاحب یہ رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے چنا ہے۔ موسیٰ تو رسولا الی بنی اسرائیل، موسیٰ تو رسولا الی بنی اسرائیل، وہ بنو اسرائیل کے رسول تھے۔ یہ امتیازات محمد رسول اللہ میں ہے، یہ خصائص نبویہ میں ہے کہ آپ بعثت الی الناس کافۃ، مجھے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہودی نے کہا نہیں، والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چنا۔ بات میں تلخی آ گئی، وہ اڑ گیا، مسلمان کو غصہ آیا، مسلمان نے تھپڑ مار دیا، مسلمان کو غصہ آیا، مسلمان نے اسے تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو یہ یہودی شکایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ اس نے آ کے کہا کہ آپ کے فلاں انصاری صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اسے۔ بلایا گیا، ہاں بھئی کیوں تھپڑ مارا ہے تم نے؟ قربان جائے انصاف پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں مارا ہے تھپڑ؟ اس نے کہا اس لیے مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یقیناً مقدمے کی صورت یہی ہوتی ہے، اگرچہ تفصیل نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گیا کہ اول حرکت یہودی کی تھی، دل آزاری اسی کی طرف سے ہو رہی تھی۔ وہ مسلم معاشرے میں، مسلم بازار میں، مسلمان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر جب مسلمانوں کے اور عوام کے ایک طے شدہ نظریے کے حوالے سے ایک بات پر قسم کھا رہا ہے تو شوشہ چھوڑ رہا ہے، شرارت شروع کر رہا ہے، لوگوں کی انڈائریکٹلی دلجوئی کر رہا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بظاہر کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور انڈائریکٹلی کسی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب پوچھا جائے کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے کی تعریف کر رہا تھا، تمہارے کی مذمت تھوڑی کر رہا تھا۔ حالانکہ اسی تعریف میں وہ دوسرے شخص کے درجے کو وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، جسے تم خاتم النبیین سمجھتے ہو، جسے تم اصطفیٰ اللہ علی العالمین، سارے جہانوں کا مصطفیٰ سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہارے نہیں۔ تو یہ بات تو تلخی کو بڑھانے والی ہے، دل دکھانے والی ہے۔ نظریہ آپ کا یہ نظریہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام عالمین پر چنے گئے ہیں، اگرچہ یہ نظریہ تورات کا نہیں ہے، یہ نظریہ خود موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں سارے جہانوں کے لیے رسول ہوں، یہ کسی نبی کا دعویٰ نہیں۔ آج بھی کتاب مقدس وغیرہ بائبل میں یہی کچھ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کی عوام کی ہدایت کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ یہ دعویٰ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی تو وہ نظریہ رکھتا ہے تو پہلے بھی رکھتا تھا، یہاں مدینے میں امن کے ساتھ رہتا تھا، ذمہ بن کے رہ، جزیہ دے کے رہ، اپنے نظریے کو اپنے قابو میں رکھ، امت مسلمہ کو تیرے نظریے سے کوئی شکایت نہیں، یعنی تیرے نظریے پر کی تبدیلی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، غلطی اس کی ہے، فدا جائے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے دلجوئی کی ایک صورت بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی ثابت کرنا چاہتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے تھے، ہمیں اس سے انکار نہیں، ہمیں اس سے ماننے سے انکار نہیں ہے۔ ہم عظمت موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، ہم شان موسیٰ علیہ السلام کے معترف ہیں، ہم کلیم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ تو نہ بھی کہے تو ہم مانتے ہیں، تو غلو کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بات بیان فرمائی۔ محشر کا میدان ساقہ، جب نفخ سور پھونکا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے محشر کے میدان میں جب اللہ رب العزت مجھے لائیں گے، میں پہلی نگاہ دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے پہلے سے کھڑے ہیں۔ میں اب آیا وہ پہلے سے کھڑے ہیں۔ یہودی کیا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سارے جہانوں پر مقدم ہے۔ آپ نے وہ نہیں مانی جو تھی وہ بیان کی۔ اتحاد کی خواہش میں توحید پر کمپرومائز نہیں، اتحاد کی خواہش میں ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں، نظریات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ حسن ادا پر توجہ دو، حسن تربیت پر توجہ دو، وسعت ظرف پر توجہ دو۔ حسن تربیت ہو جائے انشاءاللہ تلخ بات بھی نرم انداز سے کہی جا سکتی ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا اب مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے انہیں زندہ کیا گیا یا انہیں پہلے نفخے کے وقت بے ہوشی کا شکار کیا ہی نہیں گیا کہ وہ پہلے ایک دفعہ کوہ طور کے موقع پر بے ہوش ہو چکے تھے، وہ ان کا کھاتا پورا ہوا اور وہ اس سے مستثنا ہو گئے۔ آپ نے تعریف کر دی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جو اکھڑا ہوا تھا اس کو ٹھنڈا کیا۔ یہاں حدیث پڑھتے ہوئے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، صحابی نے تو تھپڑ مارا تھا، بدلے کا تو آپ نے نہیں کہا، اس کا تھپڑ کا تو حق بنتا ہی تھا، اس نے جو چنگاری مسلم بازار میں لگانے کی کوشش کی تھی، یہ چنگاری اکھڑ جاتی تو پتہ نہیں جانے نہ چلی جاتی، تو شرارت اس کی تھی۔ تو ابتدا کرنے والا مجرم اصلی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ موضوع بحث کلیم اللہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم اللہ کی تعریف کر کے اسے ٹھنڈا کر کے بھیج دیا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ تو یہ حسن تربیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس کفایت ہے۔